اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النحل آیت 98۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ قراءت قرآن کے بعد شیطانی وساوس سے دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ اس لیے قراءت قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآنی مطالب اور اس کے مفاہیم سے آگاہی کے ساتھ۔ جب رسالت پناہ کے لیے یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، خطاب رسالت مآب سے ہے اور سمجھانا پوری امت کو مقصود ہے۔ قرآن مجید ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ، سر دلبران در حدیث دیگران کے اسلوب پر ہے۔ اسلوب خطاب، اسلوب سخن قرآن مجید کا یہ ہے کہ خطاب اپنے رسول سے ہوتا ہے اور سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ یہ اسلوب کلام اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی بات کو مکمل پوری اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اپنے رسول سے خطاب ہوتا ہے، اور سمجھانا امت کو مقصود ہے اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کے مفاہیم اور مطالب پر غور کرنا ہوتا ہے۔ قراءت سے مراد یہ ہے۔ لفظی قراءت تلاوت جو ہے وہ شاید بہت جو عربی سے واقف نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، قرآن کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس وقت قرآنی مطالب کو سمجھتے ہوئے انسان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں یہ جدید سائنسی انکشافات کے ساتھ متصادم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں لگتا۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو جدید سائنسی انکشافات کے ساتھ متصادم نہ ہوتا۔ اس قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، چونکہ یہ جو سمجھتا ہے کہ جدید انکشافات ہے، جدید سائنسی نظریات ہے، اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے، قرآن کے اوپر اتنا ایمان نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا وہ نیم خواندہ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ تعلیم یافتہ آدمی جو ہے وہ سائنسی جو تھیوری ہے، نظریات ہے، سائنس کا کوئی بھی نظریہ اٹل نہیں، سب تھیوری ہے۔ ایک مدت تک جو ہے وہ تھیوری چلتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ تھیوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، اور جو اور حقیقت سامنے آئی ہے وہ بھی اٹل نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں آپ کے لیے، سائنسی دنیا میں ایک انقلاب لے کر آیا آئنسٹائن، نظریہ اضافت لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ نظریہ اضافت کے تحت دنیا یکگونا نہیں ہے، ہر چیز اضافی ہے، مطلق نہیں ہے۔ نیوٹن کے نظریہ کشش کے مقابلے میں یا کشش میں کیا کہا کہ بھئی کوئی چیز مطلق اوپر مطلق نیچے نہیں ہے،
یہ چھت جو ہے وہ ہمارے لیے اوپر ہے، جو اوپر آدمی بیٹھا ہو اس کے لیے نیچے ہے، اوپر نیچے دونوں ہے، نسبی ہے۔ نیوٹن نے کہا نہیں، زمان و مکان سب نسبی ہے۔ اس میں اس نے دنیا میں سب سے تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کو قرار دے دیا اور اس پر نظریہ قائم کیا۔ ابھی انہی دنوں میں یہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت متزلزل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان کو ایک ایسی چیز سامنے آگے ملی ہے کہ جو روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت جو ہے اس نے ہلچل مچایا ساری دنیا میں، وہ بھی ڈاواں ڈول ہے اس وقت۔ پرانا جو ہے وہ آپ کو پہلے سنایا ہے، پرانے زمانے میں ابھی سائنس نے میدان میں قدم ہی رکھا تھا، اس وقت ایک نظریہ تھا بطلیموس کا ہیئت کے بارے میں، یعنی علم افلاک کو علم ہیئت کہتے ہیں۔ افلاک کے بارے میں بطلیموس یعنی یونان والوں نے ایک مفروضہ بنایا تھا، مفروضہ۔ اس مفروضے میں یہ کہا تھا کہ زمین مرکز ہے، باقی سیارات جو ہے وہ 7 سیارے جو ہے زمین کے گرد گھومتے ہیں، 7 سیارے، اور چاند کو پہلا سیارہ اور سورج کو چوتھا سیارہ قرار دیا تھا، اور سورج بھی زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین مرکز ہے۔ اس زمانے میں وہ جو مفروضہ ہے، یونانیوں نے جو مفروضہ بنایا ہے، ان کی ذہنی تخلیق کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے مطابق والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ بعد میں سائنس نے جب فلکیات میں پہلا قدم رکھا تو ان کو پتہ چلا نہیں، چاند کیا کہتے ہیں، یہ 7 سیارے زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، زمین مرکز نہیں ہے، سورج مرکز ہے، باقی تمام سیارے جو ہے وہ 7 بھی نہیں، 7 سے زیادہ انکشاف ہوا، تمام سیارے جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ایک پھر فرض کیا کہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، باقی سیارے گھوم رہے ہیں، سورج نہیں گھوم رہا، سورج مرکز ہے، مساکن۔ شور مچایا، تمہارے قرآنی حقیقت جو حقائق غلط ثابت ہو گئے، جدید انکشافات کے سامنے۔ قرآن نے کہا تھا والشمس تجری، جدید انکشافات، سائنس نے کہا الشمس لا تجری بل شمس ثابتۃ، وہ مرکز ہے، اور باقی 7 سیارے جو ہے وہ جریان میں ہے، گھوم رہے ہیں، سورج نہیں گھوم رہا۔ ٹھیک ہے، شور مچایا۔ بعد میں پتہ چلا تھوڑی دیر میں کہ نہیں، الشمس تجری، سورج بھی اپنے سیاروں کو لے کر، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو، مرغی جہاں جاتی ہے چوزے بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں نا، اسی طرح جس طرح سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہوتا ہے 7 سیاروں کے ساتھ، یا ابھی تو 9 سیارے، 11 سیارے ہوئے، جتنے سیارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سورج گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ثابت ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے اس قسم کے وساوس ذہن میں آ سکتے ہیں نیم خواندہ لوگوں کے لیے، جن کے لیے یہ نہیں معلوم کہ تمام سائنسی باتیں جو ہے وہ سب کے سب تھیوری ہے ابھی اس وقت تک، جی سب تھیوری ہے اور وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کا ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ذکر کیا، جب نظریہ اضافت کا ذکر کیا ہے اپنے حاشیے میں اور ترجمے میں، لیکن ہم نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نظریہ اضافت کے تحت قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، صرف اس نظریے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ذیل میں، یہ تصریح کی ہے ہم، اور ہم کسی بھی سائنسی نظریے کے تحت قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے اور نہیں کرتے، اور درست نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
ورنہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے اور قرآن سے تم کو منحرف کرے گا۔ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کے پناہ میں جا کر قرآن کی تلاوت کرو۔ جب اللہ کی پناہ میں جا کر کے قرآن کی تلاوت ہوگی تو شیطان کا تسلط نہیں آئے گا، شیطان کا تسلط نہیں آئے گا، شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان کو ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل والوں پر شیطان کی بالادستی نہیں ہوگی۔ شیطان دعوت دیتا ہے اور پھر شیطان کی اس دعوت کے اوپر، وہ دعوت کس طرح دیتا ہے؟ خواہشات کی بنا پر دیتا ہے، مال و دولت کے لالچ کے راستے کے اوپر دیتا ہے، جاہ و سلطنت کی اور کسی کے خلاف حسد کے راستے، بہت سے باتیں انسان کے اندر ہے جو شیطان کے لیے قابل استعمال ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ نہ ہوتا تو بھی شیطان کو اصلاً موقع نہ ملتا۔ نہیں، شیطان کے لیے بڑے مواقع ہیں ہمارے اندر، جی بہت کچھ ہمارے اندر موجود ہے۔ غصہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، جاہ طلبی ہے، کسی کو زیر کرنے کی خواہش ہے، اپنے آپ کو اونچا لے، بہت سی خواہشات، بہت سے حربے ہیں جو شیطان کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے اندر مل جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان اپنا تسلط قائم کرتا ہے، یعنی دعوت دے، تسلط سلطان سے مراد دعوت دیتا ہے شیطان، اور پھر یہ چونکہ یہ خواہشات جو ہے وہ انسان پر غالب ہے، اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہے انسان۔ شیطان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تسلط قرار دے دیا، جبر نہیں ہے، جبر نہیں چلتا شیطان کبھی۔ قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا میں نے دعوت دی تھی، صرف اس نے لبیک کہہ دیا۔ شیطان کبھی جبر نہیں چلتا، شیطان دعوت دیتا ہے، انسان کے اندر بہت سی باتیں ہیں شیطان کے لیے قابل استعمال، ان کے ذریعے دعوت دیتا ہے، وہ دعوت مؤثر ہوتی ہے، اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے اور انسان کے اوپر وہ غالب آتا ہے۔ شیطان کا تسلط وہاں قائم ہوتا ہے جہاں جن کے اوپر ایمان نہیں ہے اور توکل علی اللہ نہیں ہے، انسان متزلزل ہے، تزلزل میں ہے، استقرار میں نہیں ہے۔ ایک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کہ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، مضبوط ایمان نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، ضعیف الایمان یا مریض القلب قرآن مجید میں ہے، منافقین کے ساتھ رکھا ہے مریض القلب لوگوں کو، ضعیف الایمان لوگوں کو، وہ شیطان کی دعوت کے اوپر فوراً لبیک کہتے ہیں اگر ایمان پختہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو پھر اگر آپ کا ایمان ہے قرآن کے اوپر، پختہ ایمان ہے، تو سائنس کے ساتھ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں کہ قرآن کے اوپر آپ شک کرنا شروع کریں گے۔ ایمان ہے، چونکہ آپ کا ایمان پختہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے قرآن مجید۔ دوسری بات توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر وہ خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا، اور اپنے اندر جو شیطان کے لیے استعمال کے جو ذرائع ہے، وہ ذرائع شیطان کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل کی طاقت موجود ہے۔ جس کے پاس توکل کی طاقت موجود ہے اس طاقت کو شیطان زیر نہیں کر سکتا۔ توکل بہت بڑی طاقت۔ اب میں جو کمزوری آتی ہے کہ
یہ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، اس طرح کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، ایسا کیا ہوگا، پریشان ہوتا ہے انسان۔ جب پریشان ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے ایسا کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو وہ چلا جاتا ہے۔ توکل نہیں نا خدا پر، بھروسہ تو ہے نہیں، میرے کیا ہوگا، یہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ایک پریشانی میں گم۔ اصلاً اس طرح انسان پریشان ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی میرا رکھوالا تو ہے نہیں، یہ کوئی غفور اور رحیم کا ہاتھ میرے سر پر تو ہے ہی نہیں، میں نے خود کرنا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو پھر شیطان کہتا ہے اس طرح کرو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھو اللہ پر بھروسہ نہیں۔ کس قدر تاکید ہے قرآن مجید میں توکل کے اوپر، اور کس قدر تقدیر ساز اور قسمت ساز ہے، شخصیت ساز ہے توکل علی اللہ۔ اپنی زندگی میں طالب علمی کی زندگی سے شروع کرو، توکل سیکھو، اور پھر اس کے بعد کل کو آپ جب میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو زیادہ توکل کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث میں سناتا ہوں، ثلاثۃ مما یفتخر بہ المؤمن، تین چیزیں قابل فخر مومن کے لیے۔ پہلی چیز الترفع مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے، میل کچیل، مال پیسے، اس سے بالا تر ہونا۔ اس سے بالا تر کب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ میں توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ ایک نقطہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، یار اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اس پر بھروسہ نہ کریں، اور یہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان پر بھروسہ کریں، ان سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کریں۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے پاس جائیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود بھی محتاج ہے۔ ہم جس کے پاس توکل نہیں ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو چھوڑتے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ایمان اور توکل باہم جفت ہے، جوڑ ہے، ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان، وہاں پر جو اللہ پر ایمان ہے تو پھر اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ توکل کا معنی، ہم توکل پر بحث نہیں کریں، توکل کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و وسائل آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں ان کو استعمال نہ کرو اور ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اس کو توکل نہیں کہتے۔ اپنی سے کوشش کرنے کے بعد نتیجے کے لیے اللہ کے اوپر توکل کرو، پریشان نہ ہو۔ تشویش نہیں ہونا چاہیے، وسوسے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ تعلیم حاصل کرو، محنت کر کے پڑھو، پھر کیا ہوگا نہ کہو، میرا کیا بنے گا نہ کہو، تعلیم حاصل کرو، ٹھوس تعلیم حاصل کرو، پھر وہ آپ کی تعلیم آپ کو بتائے گی آپ کا کیا بنے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کے اوپر جو ہے وہ شیطان کا تسلط نہیں ہوگا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، یتولونہ، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہی ایمان نہیں ہے، اور یتولونہ، اللہ پر توکل کی جگہ شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ یتولا، ولی، ولایت کہتے ہیں کسی کے معاملات کو ہاتھ میں لینے کو ولایت کہتے ہیں، اور ہاتھ میں لینے والے کو متولی کہتے ہیں۔ متولی ہے مسجد کا، مدرسے کا اور امام بارگاہ کا۔ متولی کون ہے؟ کہ اس کے معاملات کو ہاتھ میں جس نے لے رکھا ہے، جو اس کو چلاتا ہے، وہ متولی ہے۔ ان کا تو شیطان متولی، یتولونہ، ان شیطان کو وہ اپنا متولی بناتے ہیں۔ شیطان کو متولی بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں؟ ابھی ذکر کیا، میرا کیا بنے گا،
یہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان آتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بولو، اس طرح مکاری کرو، اس طرح فریب دے دو، اس طرح یہ کرو۔ وہ انسان اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے شیطان جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ تولونہ، اس نے شیطان کو اپنا ولی بنا دیا ہے، اپنا سرپرست بنا دیا ہے، اپنا متولی بنا دیا ہے۔ الذین هم بہ مشرکون، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے کہ توحید کا قائل نہیں ہے، صرف اللہ کا قائل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے اوپر صرف توحید کے اوپر ایمان ہوتا ہے جن لوگوں کا، ان پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ شیطان کا تسلط ہوتا ہے مشرکین کے اوپر۔ اب مشرکین کے لیے بھی ایک شرک جلی ہے، یہ جس طرح اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو طاقت کا سرچشمہ قرار دینا، اللہ کے مقابلے میں، ذیل میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا اللہ کے ذیل میں، وہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تک رسائی حاصل کرنے، سفارش کرنے، شفاعت کرنے کے لیے ہم بہت سے ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ اللہ کے ذیل میں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو رکھتے ہیں تو وہ مشرک ہے۔ یہ جو شرک جلی ہے، یہ شرک جلی، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مؤثر فی الوجود یا مدبر امور تسلیم کرتے ہیں، ان کو وہ شرک جلی ہے۔ اور ایک شرک خفی کیا ہے؟ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اور تمہارے اندر شرک جو ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ ہم لوگ عموماً سب لوگ شرک خفی کہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں اپنی تدبیر کو رکھا، شرک خفی۔ اللہ کے مقابلے میں جھوٹ کو رکھا، یہ اللہ کیا کرے گا میرا مسئلہ حل، میں جھوٹ بولتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں اپنا معاملہ، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگوں دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہ ہوا نا، پھر لوگوں کے لیے ہوا، یہ بھی شرک خفی ہے، ٹھیک ہے۔ دکھاوا، ریاکاری بھی شرک خفی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ شرک تمہارے اندر چونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ اس میں والذین هم بہ مشرکون میں شرک جلی اور شرک خفی دونوں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے خواہشات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے جھوٹ اور فریب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح جیسا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک خفی ہو گیا، اللہ کے مقابلے میں جھوٹ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے جھوٹ پر کیا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ایک آیت کی جگہ ہم تبدیل کر کے کسی اور آیت کو لے آئے۔ یہ مسئلہ نسخ سے مربوط ہے۔ نسخ، پہلے ایک حکم آتا ہے اور وہ حکم جب آتا ہے تو اس میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ موقت ہے اور کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہے، نہیں۔ حکم آتا ہے تو تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب لوگ آتے تھے اصحاب رسول اللہ کے پاس آ کر کے سرگوشی کرتے تھے، راز کی بات کرتے تھے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ قربت ہے، خاص خصوصی بات کرتے ہیں ہم، میں بڑی چیز ہوں، یہ جتانے کے لیے رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے۔ وہ آیا اس میں بات کی اور بات کی، آیت نازل ہوتی ہے اذا ناجیتم الرسول، جب رسول کے ساتھ مناجات کرو، سرگوشی کرو، تو اس سے پہلے پیسہ دے دو، پیسہ دے دو پہلے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے سے، رسول سے ہمراز میں گفتگو کرنے سے پہلے پیسہ دے دو، صدقہ دے دو، اور پھر جا کر کے سرگوشی کرو۔ وہ آنا بند ہو گیا لوگوں کا۔ جی حضرت علی کے پاس تھے کچھ درہم تھے، وہ 4 درہم تھے، 1 درہم پہلے دے دیا، اور پھر رسول اللہ سے یہ ایک خاص مسئلہ پوچھا، سرگوشی کی ایک اور 4 مرتبہ، اور کوئی نہیں آیا، بند ہو گیا سلسلہ، رسول راحت ہو گئے۔ اس کے مختصر عرصے بعد یہ حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ یہ پہلے نہیں بتایا تھا نا کہ یہ کچھ دن کے لیے ہے، لوگ سمجھتے تھے ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ قرآن مجید نے تھوڑی سی تنبیہ کی یہ صدقہ دینے میں، وہ کیا، دھیرے کیا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، یہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، میں نے صدقہ 4 مرتبہ دیا اور رسول سے سرگوشی کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا، پھر وہ منسوخ ہو گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اذا بدلنا آیۃ مکان آیۃ، ہم ایک آیت کو دوسرے آیت سے بدل دیتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خود ساختہ ہے ورنہ نہ بدلتا۔ اس پر مزید گفتگو ہوگی آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔